آج میرا سارا مضمون مسجد کے گرد گھوما ہے، اور میں نے سارے اسکینڈینیویا میں اس بات کو دہرایا ہے کہ اب لوگوں کے ہاں مسجدیں کوئی نہیں، اس کو مسجد نہیں کہتے، یہ تو مرغی خانہ ہے۔ تمہارے یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں چند ہزار لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات سن سکے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی، پھر اپنے گھر بنایا، اور مسجد بڑی بنائی آپ نے، بڑی بنائی ہے۔ 9 سال مسجد میں چراغ نہیں تھا تو کیا جلاتے تھے؟ اندھیرا۔ تو یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، یہاں تو کھجور ہوتی نہیں، کھجور کی ایک یوں ٹیڑھی ٹہنی ہوتی ہے جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں ایسے کر کے، وہ کاٹ کے لاتے تو اس میں ریشے ہوتے ہیں، اس کو جلاتے تھے تو تھوڑا تھوڑا جلتی رہتی تھی، وہ بجھتی رہتی تھی، جلتی رہتی، اس سے روشنی ہوتی تھی۔ تو کوئی ایسی روشنی ہوتی تھی جو خوبصورت نظر آئے۔ ایک صحابی یہاں تمیم داری، یہ ملک شام گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھی لالٹین، یہ لیمپ جو بھی میں نے بتایا، تو یہ وہاں سے لیمپ لے کر آئے تو انہوں نے آ کر مسجد میں جلا دیا۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کہا یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے؟ اگر آج میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتا۔ تو نوفل بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی، میں نکاح میں دیتا ہوں۔ مسجد میں چراغ جلانے پر اہل بیت سے رشتہ ہوگا۔ تو بھائیو، ایک تو آپ کو ضرورت ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ ایمان کی شمع روشن ہو، اس کے لیے مسجد ہے۔ لہذا یہاں اپنے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے اور ان نسلوں کو یہ نورانی سامان مہیا کرنے کے لیے مسجدیں بناؤ۔ میں فرانس گیا، انہوں نے بھی ہال لیا، فرانس والوں سے کہا بھائی تو اپنی نسلوں کے لیے مسجدیں بناؤ، مت دو پاکستان سے آنے والوں کو چندے، مت دو ہندوستان سے آنے والوں کو چندے، آپس میں فنڈنگ کرو۔ اگر یہاں مسجد مدرسے نہیں ہوں گے، میں جنوبی امریکہ گیا ہوں، جنوبی امریکہ 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے فارغ ہو چکی۔ وہ کس وجہ سے کہ ان سے ظلم ہوا، انہوں نے نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ بنایا، اصل وہ کماتے رہے۔ اتنا پیسہ ہے وہاں ان کے پاس کہ پورا ملک خرید لیں، ایک مسجد نہ بنا سکے، نسلیں اسلام سے پیدل ہو گئی۔ فرق پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑے گا نا تو زیادہ چر شراب پر جائے گا، یہاں کوئی بگڑے گا تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا۔ اگر یہ کام آپ کر کے نہ گئے تو آپ کی اگلی نسلیں حوالے ہو جائیں گی اوروں کی۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اب ایک ساتھی سنایا تھا، ایک عرب ساتھی نے وہاں مسجد بنائی اپنے وہاں سعودی میں، تو اس نے کہا میں نے 1 پائی کسی سے نہیں لینی، 1 پائی سب اپنے پیسے سے بنانے۔ تو اس نے بہت عالیشان مسجد بنائی تو اس نے مکمل اس نے خواب دیکھا کہ بڑا خوبصورت محل۔ تو وہ کہتا ہے یہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ تمہارا ہے۔ کہ میرا کس لیے؟ کہ جو تم نے اللہ کا گھر بنایا۔ تو ایک طرف دیکھتا تو ایک اور محل نظر آتا ہے لیکن اس سے ذرا کم درجہ، کہ یہ کس کا محل ہے؟ یہ جس نے تمہاری مسجد میں مدد کی، یہ اس کا محل ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھولی تو کہنے لگا میں نے تو کسی سے 1 پیسہ نہیں لیا، تو کس نے مدد کی؟ تو اس نے سارے مستری مزدور اکٹھے کیے کہ بتاؤ تم نے کسی سے فنڈ لیا، تم نے کسی سے کوئی فنڈنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو کسی سے نہیں کی۔ پوچھتے ایک مزدور بول پڑا کہ جی وہ میں پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے، تو بالٹی ٹوٹ گئی، تو ایک عورت کالی گزر رہی تھی، اس نے بالٹی مجھے دے کے میں اس سے ڈال لوں، اس بالٹی سے ڈال لوں، تو بس وہ یہی اور تو کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا عورت ڈھونڈو، پتا چلا تو ڈھونڈتے عورت مل گئی۔ تو اس نے عورت سے کہا کہ بی بی جو تو نے وہ دی تھی نا بالٹی، اس کے پیسے لے لو 5 ریال۔ انہوں نے کہا میں نہیں لیتی۔ 5 ریال سے 100 سے 10 لاکھ ریال تک پہنچا کہ 10 لاکھ ریال لے لے اور وہ بالٹی میری کر دے۔ تو پھر وہ ہنس پڑی کا وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا، وقت ضائع نہ کر، جو خواب تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا۔